بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منہاج رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن اور یہ اسپیشل پروگرام آداب نعت جو پہلی بار میڈیا پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور نعت ہمارے عہد کی بہت توانا روایت بن چکی ہے، نعت پڑھنے کے حوالے سے، نعت کی محافل کے حوالے سے، نعتیہ کتب کے حوالے سے، نعتیہ شاعری کے حوالے سے ایک اس کو بہت آئیڈیل زمانہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نعت اپنے پورے وقار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز جب اس میں اس کی بہتات ہوتی ہے، کسی بھی فن میں تیزی آتی ہے الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو اس میں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے اس پروگرام کو خاص طور پہ ترتیب دیا گیا ہے آداب نعت، اور ہمارے نعت پڑھنے والوں کے لیے، نعت سننے والوں کے لیے، نعت لکھنے والوں کے لیے، اور نعت سے منسلک ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی طرح نعت کے ساتھ وابستہ ہے، وہ کس طرح نعت کے آداب کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے، یہ پروگرام اس کے لیے ایک ابتدائی پیش قدمی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس پروگرام کو میں نے پہلے بھی عرض کیا، آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضرت حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز اسکالرز اور ممتاز ثناخواں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہم ان سے ایک خاص موضوع پہ رہنمائی لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم آداب نعت کے اس مشن پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ بھی بہت معتبر ہیں، اور نعت کے موضوع کے حوالے سے، علم کے موضوع کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے کئی جہات ہیں کہ ہم جب ان تمام جہتوں میں شاعری میں دیکھتے ہیں، علمی علوم کے حوالے سے دیکھتے ہیں، شخصی اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ فخر ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جناب علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب اس عہد میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ نوازش۔ اور جناب علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کا مقالہ نعت کے اوپر وہ بھی تکمیل کے مراحل میں ہے، انشاءاللہ وہ بھی بہت قابل ذکر اور قابل قدر مقالہ ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے نعت اور معیار کلام، اس میں نعت خوانی اور نعت گوئی دونوں جہتوں پہ انشاءاللہ ہم ان سے رہنمائی لیں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز، محترم اور بہت ہی قابل احترام نعت خواں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو بھی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور گزارش ہے کہ کلام عطا فرمائیے اور آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بزم توصیف کا آغاز ہوا، بسم اللہ۔ بزم توصیف کا آغاز ہوا، بسم اللہ۔ ہر ثنا گو نے بصد ذوق پڑا، بسم اللہ۔ شکر کرتے ہیں چلو ان کا ادا، بسم اللہ کی ہے سرکار دو عالم نے عطا، بسم اللہ کی ہے سرکار دو عالم نے عطا، بسم اللہ۔ اور سرور صاحب دیکھیے، نعت کہنے کا ارادہ ہی کیا تھا میں نے، نعت کہنے کا ارادہ ہی کیا تھا میں نے، بولے جبریل امی دے کے دعا، بسم اللہ۔ بولے جبریل امی دے کے دعا،
بسم اللہ اور مکہ راحت قلب کا شہزاد ہے ساما دونوں ذکر سرکار ہو یا نام خدا بسم کیا کہنے جناب آفتاب، سلامت رہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور حضرت آپ بھی سلامت رہیں. کیا اچھی ردیف اور کیا اچھے. تو شاعری کے اسی بھاؤ میں کچھ اشعار تحت اللفظ آپ بھی عطا جی فرمائیں. بسم اللہ میں عرض کر دیتا ہوں. غالب کی زمین میں ایک نعت ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مطلع ہے کہ کشکول بنے عالم دیدار میں آوے. آہا واہ واہ واہ. کشکول بنے عالم دیدار میں آوے وہ تاب میرے دیدہ بیدار میں. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کشکول بنے عالم دیدار میں آوے آہا واہ وہ واہ تاب میرے دیدہ بیدار میں آوے. واہ. اور ایک نعت لیے حلقہ انوار میں آوے. آہا ایک نعت لیے ایک نعت لیے حلقہ انوار میں آوے آقا تیرا شاعر تیرے دربار واہ میں. واہ واہ واہ. کیا کہنے حضرت، سبحان اللہ. ایک نعت لیے حلقہ انوار میں آوے واہ 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 سبحان اللہ. آقا تیرا شاعر تیرے دربار میں تیرے دربار میں آوے. اور ایک حسرت ترقیم ہے اس باب میں ہر پل. آہا واہ واہ واہ. ایک حسرت ترقیم ہے اس باب میں ہر پل کب نعت بھلا ہیتا اظہار میں. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور وہ طرز محمد کہاں جو جس نعت کی تجسیم ہیں آیات الہی. آہا واہ واہ جس نعت کی تجسیم ہیں آیات الہی واہ. وہ طرز محمد کہاں اشعار میں آ. کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 سبحان اللہ. جس نعت کی تجسیم ہیں آیات الہی وہ طرز محمد کہاں اشعار میں آوے. اور شعر ہے حفصاب جس کو کہ کوئی پیکر خوبی نہ جچا ہو. واہ واہ واہ. جس کو کہ کوئی پیکر خوبی نہ جچا ہو وہ زاویہ احمد مختار میں آوے. کیا کہنے. واہ 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 سبحان اللہ. جس کو کہ کوئی پیکر خوبی نہ جچا ہو واہ 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 سبحان وہ زاویہ احمد مختار میں آوے. اللہ. واہ اور رہتا ہے صدا مسند تحسین پہ فائز. آہا واہ واہ. رہتا ہے صدا مسند تحسین پہ فائز جب حسن تیرے حلقہ رخسار میں آوے. کیا کہنے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دندان شہ عرش جو عنوان سخن ہوں. آہا واہ واہ واہ. دندان شہ عرش جو عنوان سخن ہوں تنویر کا پہلو میرے اذکار میں آوے. کیا کہنے. سبحان اللہ. اور سبحان مکتا ہے کہ شہزاد مزہ تب ہے شہیدی کی ثنا کا. اللہ اکبر. شہزاد مزہ تب ہے شہیدی کی ثنا کا جب نعت کی تابش میرے کردار میں آوے. واہ سبحان اللہ. جب نعت کی تابش میرے کردار میں آوے. واہ کشکول بنے عالم دیدار میں آوے وہ تاب میرے دیدہ بیدار میں آوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت بہت رہیے شکریہ، جناب بہت علامہ شکریہ. محمد نوازش. شہزاد مجددی صاحب. آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، نعت اور معیار کلام. نعت خوان کے لیے، نعت گو کے لیے، نعت لکھنے والے کے لیے، ایون نعت سننے والے کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے معیار کلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم اپنا مرشد و رہبر مان لیں، فکری طور پہ بھی، نظریاتی طور پہ بھی، علمی اور عملی طور پہ بھی، تو یہ مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا. ٹھیک. وہ آلریڈی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ رول ماڈل ہمارے رول سامنے ماڈل بھی موجود ہیں، مرشد بھی ہیں، امام بھی ہیں. ٹھیک. تو وہ فرماتے ہیں کہ ما امدحت محمدا بمقالتی صلی اللہ واہ علیہ وسلم واہ واہ. ما امدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا ترجمہ پنجابی میں ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب نے کیا کہ ہے میریاں حمداں نعتاں تو واہ واہ. بہت اتا مقام محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے میریاں حمداں نعتاں تو بہت ہوتا. بہت اتا مقام محمد دا پیا اپنے شعر سجانا وا وچ لکھ لکھ نام محمد. واہ. تو یہ چیز اگر ہم سمجھ لیں تو سمجھیے کہ نعت پڑھنا اور نعت لکھنا
اور پھر اس کے بعد نعت سننا، یہ تینوں اینگل سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس جو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہترین ٹرینڈ دیا ہے نا، دوسرا یہ کہ ایک ایسی شخصیت جو نعت خواں بھی ہے، نعت گو بھی ہے، شاعر بھی ہے، اور اس کے سامنے ممدوح کی ذات کریم مجسم موجود ہے، اور وہ ان کا فیض یافتہ بھی ہے، ان کا صحبت یافتہ بھی ہے، اور وہ انعکاس فیوزات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر بھی ہے، سبحان اللہ، اور پھر اس کو تائید ممدوح و محبوب بھی حاصل ہے، اور دعا بھی لے چکا، ایوارڈ بھی لے چکا، انعام بھی لے چکا، اور سند بھی لے چکا۔ کیا کہنا۔ تو اگر اس ہم اصول اور اس ضابطے کو سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو عقیدے کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ نعت صرف ہماری پرفارمنس نہیں ہے یا آرٹ نہیں ہے، بنیادی طور پہ یہی سمجھ لیا گیا ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے، پہلے تو اس کی اصلاح ہونی ہے چاہیے نا کہ یہ صرف پرفارمنس نہیں ہے۔ یہاں پیچھے بھائی روح القدس کھڑے ہیں، اللہم ایدِ الحسان بروح القدس، یہاں ممبر رسول بچھا ہوا ہے، یہاں امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور پھر ہمارا تو عقیدہ یہ ہے بطور مسلمان کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو یہاں تو خود ممدوح کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں، کبھی ثنا خاں اس منزل پہ بھی جاتا ہے کہ خود وہ براہ راست سماعت فرما رہے ہیں۔ تو جب عقیدہ یہ ہے تو وہ شعر آپ صاحب یاد آ رہا ہے کہ ادب ملحوظ رکھ اظہار میں لغزش نہ ہو جائے، ادب ملحوظ رکھ اظہار میں لغزش نہ ہو جائے، تیرا ہر لفظ اے مدحہ سرا سرکار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہی آپ اس کیفیت حضوری میں جاتے ہیں اور اپنے عقیدے کو آپ اپنی پریکٹس بناتے ہیں تو آپ کا پہلا کام ہو جاتا ہے، آپ باادب ہو جاتے ہیں اس بارگاہ میں۔ تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ چونکہ اتنی بڑی بارگاہ میں میں نے پیش کرنا ہے تو کون سا کلام۔ پھر حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ انہوں نے یہاں رہنمائی کی، کہتے ہیں ذہن میں رکھ آیا لا ترفعوا اصواتکم، بات کر تب پیمبر کی نزاکت دے۔ یہاں یقین کیجئے اس شعر سے میں نے اتنی مدد لی ہے ہمیشہ اور اتنی رہنمائی لی ہے، اور طائب صاحب رحمۃ اللہ خود اپنے اس شعر کی مجسم تصویر تھے۔ تو آپ جو ہی ان بڑوں سے سیکھنے کی پوزیشن میں آتے ہیں اور رابطہ کرتے ہیں تو آج بھی ان کی رہنمائی موجود ہے۔ پھر وہ آپ کو ٹرینڈ سیٹ کر کے دیتے ہیں، ایک ٹریک بنا کے دیتے ہیں کہ جس بارگاہ میں جانا ہے جو ہی آپ کو اس کی معرفت اور اس کا استحضار نصیب ہوتا ہے آپ بادب ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یہ مصرع سمجھ آتا ہے کہ با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ یہاں محتاط رہنا ہے، یہاں احتیاط کرنی ہے، اور یہاں لفظ و حرف کے انتخاب میں بھی اتنا محتاط رہنا ہے کہ صرف اپنی چوائس پہ اکتفا نہیں کر لینا، بلکہ بڑوں کی جو مقبولین ہیں ان کی ریکمنڈیشن کو دیکھنا ہے کہ بھائی کسی بڑے کی اس کے پیچھے تائید بھی ہو، کسی کا مضمون ہو، کسی کا خیال ہو، کسی کا کوئی عقیدہ پیچھے مل جائے تو جو ہی تائید ملتی ہے، ایویڈنس ملتا ہے، تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اور پھر آپ بڑے احتیاط سے، بڑے اہتمام سے اپنا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، اور پھر الحمدللہ اس پہ آپ کو قبولیت کی سند بھی عطا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت ابتدائی گفتگو۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے اور شخصیت بھی ہمارے ساتھ اہم ہے، اور بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ہم کہاں ہم معیار کلام میں، انتخاب کلام میں بے احتیاطی ہوتی ہے، ہم کس طرح اس کو قریب کر سکتے ہیں، آداب نعت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد۔ آداب نعت کا یہ خصوصی پروگرام رمضان المبارک کی اس ٹرانسمیشن میں منہاج رمضان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہیں اور جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور گزارش ہے ہمیشہ آپ صاحب کا جو انتخاب ہے وہ جو معیار کلام کی بات کر رہے ہیں ہمیشہ آپ کا اچھا ہوتا ہے، اور آج بھی یقیناً آپ نے اچھا انتخاب کیا ہو۔ ابھی ذکر ہوا جی جناب حضرت حفیظ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی بات کیے بغیر ہماری نعت کی تاریخ مکمل بے نہیں شک ہوتی۔ بے شک۔ امام نعت نگارہ ہیں تو ابھی موضوع ذہن میں ان کا بسم اللہ۔
مرسل پاکیزہ خوب سبحان اللہ کس خلق کا پیکر ہے تو سبحان اللہ اے مرسل پاکیزہ خوب کس خلق کا پیکر ہے تو قرآن ہے گویا بہو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل خوابوں میں آ کر مسکرا سبحان اللہ بیداریوں کو جگمگا بیداریوں کو جگمگا سبحان اللہ آمینہ کے ماہرو اے آمینہ کے ماہرو یا ایوہ المزمل چہرہ تیرا تکتا رہوں اللہ چہرہ تیرا تکتا رہوں تجھ سے تیری باتیں سنوں تجھ سے تیری باتیں سنوں رکھتا ہوں میں بھی آرزو رکھتا ہوں میں بھی آرزو یا ایوہ المزمل تھے وہ نجوم اہتدا بخت ان کے تھے کتنے رسا بخت ان کے تھے کتنے رسا بیٹھے جو تیرے روبرو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل کیا کہیں کیا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام جناب حفیظ طاہب رحمۃ اللہ علیہ کا حافظ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے روما حبش ایران سے سب آ کے تیرے ہو گئے روما حبش ایران سے سب آ کے تیرے ہو گئے جن کو تھی حق کی جستجو یا ایوہ المزمل حضرت بات ہم کر رہے ہیں معیار کلام کی اور ابھی جناب حفیظ طاہب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہم نے سنا کیا وجہ ہے کہ جب ہم اتنی احتیاط کا ذکر بزرگوں سے بھی سنتے آ رہے ہیں اہل علم سے بھی سنتے آ رہے ہیں اور پھر کون سی چیز مانع ہو جاتی ہے کہ ہم اس معیار کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے اور محافل میں پڑھتے ہیں اور بلکہ لکھتے کیسے ہیں وہ اشعار اور وہ الفاظ کہ جو نعت کا شیان شان نہیں ہوتے ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نعت کو تلوار کی دھار کہا گیا نعت کو پل صراط کہا گیا کیوں کہا گیا عرفی مشتا بھی رہے نا تست نہ صحرا آہستہ کے راہ بردم تیغست قدم را یہ اب کاش لوگوں کو پتا ہو کہ عرفی کون ہے ٹھیک عرفی ملک الشعراء ہے کیا بات سلطنت مغلیہ کا ٹھیک اور قصیدے کی سلطنت کا بے تاج بادشاہ ہے نعت کے میدان میں آتا ہے تو اس کا یہ حال ہو جاتا ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے وہ عارف پھر غالب تو بعد کے ہیں نا یہ تو فالور ہیں
غالب کہہ رہے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اصل بات جو آپ نے بات کی ہے نا سرور صاحب، وہ یہ ہے، عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہ پریا سرتے تریا اللہ پیر ترن ڈر ڈر کے، مسئلہ صرف یہ ہے۔ ٹھیک، کاش یہ ایک مصرع ہی آ جائے نا، برتن بھرا ہے تو آپ احتیاط سے چلیں گے، فطرت انسانی ہے، ٹھیک، نفسیات ہے انسان کی، صحیح۔ سائیکالوجی کا مسئلہ ہے، اور اگر خالی ہے تو آپ آگے جا رہے ہیں، میرا کیڑا کو رڑ جانا ہے۔ ٹھیک، واہ تو یہ پرابلم یہاں یہ ہے، یہ ٹیکنیکل بات مسئلہ۔ دوسری بات جو ہے، انسان بے ادب ہے، ٹھیک، انسان جاہل ہے، انہ کان ظلوما جہولا، بائی ڈیفالٹ نہ شکرہ ہے، بائی ڈیفالٹ گناہ گار ہے، تو یہ بائی ڈیفالٹ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، سیکھنا پڑے گا، ٹھیک، تعلیم چاہیے نا۔ آپ مکتب جاتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، یونیورسٹی کیوں جاتے ہیں؟ کہ ان پڑھ ہیں تو ہم تعلیم سیکھ لیں۔ ٹھیک، تو بھائی نعت کے دبستان میں داخلے کے لیے کیا کسی میرٹ اور ایجوکیشن کی ضرورت نہیں؟ صحیح، صحیح، چونکہ یہ بات بیان نہیں ہوئی، کنوے نہیں ہوئی، ابلاغ میں کمی رہی، لہٰذا ہر ایک نے سمجھا کہ یار یہ تو بڑا آسان کام ہے، صحیح، چونکہ تعلق آواز میرا اچھی بھی ہے، اور امتی میں بھی ہوں، صحیح، تو اور جذبات میرے بھی ہیں، فیلنگز میری بھی ہیں، صحیح، لہٰذا میں جو اور اچھا بعض تو میں نے ایسا لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتے جی ہیں ہاں، کہ ہمیں ٹوکا بھی نہ جائے، جی، اس میں ہماری ہمیں غلطی کی غلطی کی نشاندہی بھی نہ کی نشاندہی جائے۔ بھی نہ کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جی یہ ہماری عقیدت عقیدت، ہے۔ ہماری نہیں بھائی، عشق اس کا نام نہیں ہے کہ آپ معشوق کو یا محبوب کو اپنے تابع کر لیں۔ ٹھیک، عشق مجازی ہو تو وہ کہتا ہے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ واہ واہ واہ، تو یہاں تو آپ الٹی گنگا بہا رہے ہیں کہ بجائے محب تابع ہو، آپ محبوب کو بلیک میلنگ کی حد تک کیوں لے کے جا رہے ہیں یار؟ کوئی گھٹیا سے گھٹیا عاشق و محب بھی دیکھا ہے جو محبوب کو عقیدت و محبت کے نام پہ بلیک میل کر رہا ہو؟ ٹھیک، تو چلیں، وہ تو بارگاہ بہت بڑی ہے، وہاں تو پہرے پہ قہار و غفار خود موجود ہے، واہ واہ، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی غیرت مند امتی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہے بھائی۔ واہ واہ، کہاں اجازت دے گا کہ آپ اس بارگاہ میں جہاں ہمارے اکابر جنید و بایزید رحمہم اللہ جیسی ہستیاں سانس روکے ہوئے ہیں، نفس گم کردہ بھی آئے جنید و بایزید ہی جا، تو آپ کو تو بہت محتاط ہونا ہے۔ اگر اس ٹریک پہ اس میدان میں اترنے جا رہے ہیں تو آپ نے سیکھنا ہے، اور جتنا بھی سیکھ لیں، جتنے بڑے آپ غزالی و رازی مرزی بن جائیں، جامی و رومی و سعدی بن جائیں، آخر وہ بھی آپ کو یہی کہتے ہوئے ملیں گے کیا بات، کہ بھائی یہاں احتیاط سے قدم رکھنا، لو سانس بھی آہستہ، یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا۔ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بہت اہم موضوع ہے، اس کا ٹاپک بہت اہم ہے، آداب نعت پہ ہمارے میڈیا پہ بات نہیں کی گئی، اور یہ پہلا موقع ہے کہ ہم اس پہ کھل کر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک پیش قدمی کر رہے ہیں آداب نعت کو سیکھنے والوں کے لیے، اس کو سمجھنے والوں کے لیے۔ نعت کے ساتھ منسلک جو لوگ ہو رہے ہیں، جو بچے، جو نوجوان اس فن کی طرف آ رہے ہیں، یہ اس سے منسلک ہو چکے ہیں، ان کو ہم آداب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ اس فن سے منسلک ہیں، اس فن نے آپ کو پہچان دی ہے، عزت دی ہے، تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج ہم نے بہت اہم گفتگو کی، معیار کلام کے حوالے سے، انتخاب کلام کے حوالے سے، لفظ کے انتخاب کے حوالے سے، شعر کے انتخاب کے حوالے سے۔ تو نعت خوانی صرف جو ہے وہ پریزنٹیشن کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ تمام تر مطالعہ، وہ تمام تر اساتذہ کی صحبت جو آپ کو شعور دیتی ہے کہ آپ نے انتخاب کیسا کرنا ہے، آپ نے لکھنا کیسے ہے، آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اور آپ نے سننا کیسے ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پروگرام کے ذریعے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نعت کے آداب سے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ہم آہنگ کر سکیں، ان تک رہنمائی کی ایک پہلی کھیپ جو ہے وہ پہنچا سکیں، تو انشاءاللہ مسترف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت کی اجازت سے اور جناب حافظہ بھی تشریف فرما ہے، 2-3 اشعار میں پیش کر کے پروگرام کو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ نئی ایک نعت کے چند اشعار۔ خدا کے فضل و رحمت کی لپک محسوس ہوتی ہے، خدا کے
فضل و رحمت کی لپک محسوس ہوتی ہے، حضوری کی جب آنکھوں میں، حضوری کی جب آنکھوں میں چمک محسوس ہوتی ہے، میں خوشبو ان در و دیوار کی یوں جذب کر لایا، میں خوشبو ان در و دیوار کی یوں جذب کر لایا، یہاں آ کر بھی طیبہ کی مہک محسوس ہوتی ہے، یہاں آ کر بھی طیبہ کی مہک محسوس ہوتی ہے، کچھ ایسے ناز سے آتا ہے مصرع نعت کا دل میں، کلی کھلنے کی جس طرح چٹک محسوس ہوتی ہے، میں سرور شکر کرتا ہوں کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں، میں سرور شکر کرتا ہوں کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں، تیرے شعروں میں تائب کی جھلک محسوس ہوتی ہے، تیرے شعروں میں تائب کی جھلک محسوس ہوتی ہے، حضوری کی جب آنکھوں میں چمک محسوس ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔